میرا دل بدل دے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال سبحانه تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں اور پردہ نشین میری محترم دینی ماں بہنوں، آج پوری بستی میں مجھپور میں ایک بہت بڑا خوشی کا پیغام ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے. بچوں میں دیکھو، مردوں میں دیکھو، مستورات میں دیکھو، بوڑھوں میں دیکھو، چاروں طرف خوشی کے نظارے نظر آ رہے ہیں. پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے خوشی کے مقام بتایا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے. ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں شادی. یہ شادی جو ہے وہ فارسی لینگویج ہے. شادی کے معنی ہوتی ہے خوشی. جس ہم بچے کو بولتے ہیں نا شاباش، یہ اصل میں شاباش بنا ہے شاد باش. شاد کے معنی خوش، باش کے معنی ہو، خوش ہو، یعنی شاباش. یہ پنکھا اصل میں ہے پون کھا، ہوا کھا. بولتے بولتے پون کھا کا ہو گیا پنکھا. اس طریقے پر شادی کا جو معنی ہوتا ہے کہ وہ خوشی کا ہوتا ہے. عربی میں شادی کو نکاح بولتے ہیں، گجراتی میں لگن بولتے ہیں، انگلش میں میرج بولتے ہیں. الگ الگ زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. نکاح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. جس طریقے پر نماز کا پڑھنا عبادت ہے، رمضان کے روزے عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، مکہ المکرمہ میں جا کر حج کرنا عبادت ہے، اس طریقے پر نکاح کرنا بھی عبادت ہے. اور نکاح کرنا تو اتنی اہم ترین عبادت ہے اسلام میں کہ ساری کی ساری عبادتیں دنیا تک ہے. کہ نماز دنیا تک، موت پر نماز ختم، موت پر رمضان کے روزے ختم، موت پر قرآن کریم کی تلاوت ختم. لیکن نکاح ایک ایسی اہم ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے کہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے گا، اللہ تعالیٰ انسان کو سورگ دے گا، جنت دے گا. تو جنت میں رب العالمین جنت کی حوروں سے نکاح کروائے گا. روزانہ یہ عمل جنت میں چلتا رہے گا. اور دنیا کی جو عورت ہوگی مومنہ، جو نیک بیوی ہوگی، یہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، یہ سردارن ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مائک کو چھوڑو مت، آہستہ. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمایا.
اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی نکاح کر کے امت کو ایک آئیڈیل پیش کیا ہے، نمونہ پیش کیا ہے۔ ہر دھرم کے نکاح کا رسم و رواج الگ ہے، ہر برادری کا رسم و رواج الگ ہے، لیکن چونکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں اللہ کے نبی کو نمونہ بنانا ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے۔ میرے نبی نے خود بھی نکاح کیے اور اپنی بیٹیوں کی نکاح فرمائے، جسے میرے نبی نے کہا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے ہر نبی کو نکاح والا بنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بھی جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ہر نبی کو بچوں والا بنایا، اللہ نے ہر نبی کو بیوی والا بنایا۔ صرف دو نبی ایسے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بالکل بھرپور جوانی کے عالم میں تھے اور ان کی قوم نے ان کو شہید کر دیا، ان کو نکاح کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے پہلے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام مقام لود پر جا کر دجال کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے۔ اللہ نے ہر نبی کو نکاح والا بنایا ہے۔ نکاح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اپنی نشانی کہا۔ جس طریقے پر آسمان یہ اللہ کی نشانی ہے، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، سورج اور چاند، شمس و قمر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اس طریقے پر نکاح کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ سب نکاح کرتے ہیں، پوری دنیا میں میرج ہو رہے ہیں، لگن ہو رہے ہیں، نکاح ہو رہے ہیں، کہ نکاح کا مقصد کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کے مقاصد کو بیان کیا ہے کہ نکاح کا مقصد زندگیوں میں سکون ہے، کہ نکاح ہونے کے بعد میاں کو اپنی بیوی سے سکون ملے اور بیوی کو اپنے دلہا سے، اپنے شوہر سے سکون ملے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں تو نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں تم ہی میں سے پیدا کی، یعنی بیویاں کوئی جناتوں میں سے نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح مرد انسان ہوتا ہے عورت بھی انسان ہوتی ہے۔ اور نکاح کرنے کا مقصد کیا؟ کہ نکاح کرنے کا مقصد ہے زندگی میں سکون پیدا ہو، مرد کو اپنی بیوی سے سکون ملے اور بیوی کو اپنے مرد سے سکون ملے۔ نکاح کو اللہ نے سکون قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان یوں کہتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد تو میری بے سکونی بڑھ گئی، بلکہ جب میں اکیلا تھا تو اچھا تھا، فری تھا، نو ٹینشن تھا، اب نکاح کے بعد تو میرے گھر میں بہت سے وبال آ گئے، تو یقین مانو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نکاح کے وقت اللہ کے نبی کی سنتوں کی مذاق کی ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کی مذاق کی ہے۔ زندگی میں سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ دونوں کے دونوں نیک ہو، میاں بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو، دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر مظہری میں، تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ نیک بنو گے تو ایک بنو گے، کہ مرد اپنی بیوی کے حقوق کو جانتا ہو کہ مجھ پر میری بیوی کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے، اپنے ہسبینڈ کے، خاوند کے حقوق کو جانتی ہو۔ جب ایک دوسرے کے حقوق دونوں جانیں گے تو یقین مانو زندگی کے اندر کیا ہوگا، زندگی میں سکون پیدا ہوگا۔ نکاح کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ میاں نکاح ہونے کے بعد اپنی بیوی سے پیار کرے، اپنی بیوی سے محبت کرے اور بیوی بھی اپنے شوہر سے محبت کرے۔ یہ نکاح کا مقصد ہے آپس میں محبت، آپس میں پیار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے میں ایک سینٹنس استعمال کیا ہے وَرَحْمَةً، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
کہ جوانی کے اندر محبت ہوتی ہے اور بڑھاپے کے اندر رحمت ہوتی ہے، کہ جوان میں اگر آپس میں جھگڑا بھی ہو جائے تب بھی میاں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے ان کے جنسی تقاضوں کی وجہ سے، لیکن بڑھاپے میں محبت کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بوڑھا مرد اپنی بوڑھی عورت پر رحم کرے اور بوڑھی عورت اپنے بوڑھے مرد پر رحم کرے۔ اپنی ساری زندگی کی جوانی میرے ساتھ گزاری ہے، میرے بچے بھی ہوئے، اس نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو میاں کا حق بنتا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں اپنی بوڑھی عورت کے حقوق کا خیال رکھے، ان کی بیماری میں، ان کی تھکن میں بوڑھا مرد اپنی بوڑھی عورت کا ساتھ دے اور بوڑھی عورت اپنے بوڑھے مرد کا ساتھ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو قوم اس کے بارے میں غور و فکر کرتی ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی نکاح فرمائے، رقیہ کا بھی نکاح کیا، حضرت ام کلثوم کا بھی نکاح کیا، زینب کا بھی نکاح کیا، اور آپ نے اپنی لگتے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ کا نکاح کیا۔ مستورہ سے گزارش ہے کہ مستورات باتیں کم کرے، یہ وقت بات کے سننے کا ہے، یہ اللہ کی دین کی باتوں کو دھیان کے ساتھ سنیں۔ لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ آج ہماری شادیوں میں خرچے کتنے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جن شادیوں میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں ان شادیوں میں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں اترتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم، اور اپنی بیٹی کے نکاح میں اور بیٹا کے نکاح میں پیسہ حلال کا ہو، ایک سود کا، ایک لون کا، ایک بیاج کے روپیے سے ہمارا ولیمہ نہ ہو۔ بہت سے علماء کھانا کھاتے ہیں، بہت سے اللہ والے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے ولیموں میں دعوت میں آتے ہیں، اگر ہم نے ایک سود کا لقمہ بھی ان کو کھلا دیا کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ حلالها حساب وحرامها عذاب، حلال مال پر تو حساب ہے اور حرام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ہم سود نہیں کھا سکتے، ہم لون میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، سود کی منڈیاں ہمارے چل نہیں سکتی، محنت مزدوری کا پیسہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ نے کسی کو طاقت دی ہو تو ولیمہ کرے، کسی کو طاقت نہ دی ہو تو ولیمہ نہ کرے۔ ولیمہ کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، فرض رہی ہے۔ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا فرض ہے، نکاح کرنا فرض ہے، لیکن ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اللہ نے دیا ہو تو ولیمہ کرے، قرضے لا کر ادھر ادھر کے گندے پیسے ڈال کر پھر کسی کو کھلانا یہ تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ایک حرام کا لقمہ جب پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے تو انسان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح فرمایا۔ سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی اولادوں کی عزت کرو، اولادوں کو اچھے نام سے بلاؤ، اپنی اولادوں کا اکرام کرو۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کا کتنا اکرام کرتے تھے۔ سامنے فاطمہ کا مکان تھا، حضرت فاطمہ جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتی، گھر میں داخل ہوتی، سرکار کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کا بایاں ہاتھ پکڑتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر، کپاڑ پر بوسہ دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں تشریف لا کر کرسی پر، چیئر پر یا چارپائی پر بٹھاتے اور میرے آقا زمین پر بیٹھتے تھے۔ یہ اپنی بیٹی کا اکرام ہے۔
اپنی اولادوں کو عزت دو. جب ماں باپ اپنی اولاد کو عزت دیتے ہیں نا تو اولاد بھی اپنے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا عفو تعف نساؤکم، تم خود پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی. اس لیے کہ قرآن کریم کا پکا وعدہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. گندی لڑکیاں نیک لڑکیاں نیک لڑکوں کے لیے اور نیک لڑکے نیک لڑکیوں کے لیے. ایک آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں تو گناہوں کا بازار گرم کر کے چل رہا ہوں، میری نظر بھی آوارہ ہے، میرا بولنا بھی گناہ ہے، میرا سننا بھی گناہ ہے، میرا دیکھنا بھی گوارا ہے، اور میں موبائل پر کیا کیا چیٹنگ کرتا ہوں اللہ تو جانتا ہے. تو اس کو کبھی نیک لڑکی نہیں مل سکتی. وہ جیسا ہوگا ویسی بیوی ملے گی. عفو تعف نسائکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی لڑکیاں گندے لڑکوں کے لیے اور گندے لڑکے گندی لڑکیوں کے لیے. اس لیے اگر میں اور آپ پاک دامن رہیں گے نا تو اللہ پاک ہماری عورتوں کو بھی اللہ پاک پاک دامن بنائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہے. آپ مسجد میں تشریف فرماتے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے سے ہو جاوے. تو اللہ کے نبی نے خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے ہو جائے. تو میرے نبی خاموش رہے. باہر سارے کے سارے صحابہ کرام کھڑے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے مالدار صحابی، ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی بیٹھک میں جنت کی بشارت سنائی. عبد الرحمن تم جنتی ہو. اتنے بڑے صحابی نے حضرت علی کو کہا علی تم جاؤ تمہارا رشتہ ہو جائے گا. حضرت علی کہتے میرا تو خود کا مکان بھی نہیں ہے. مدینہ منورہ میں حضرت علی کا خود کا مکان نہیں تھا، وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے. جب کہا تو حضور کے پاس تشریف لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے کہ دیکھا، میرے نبی کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، میرے نبی بڑے باروب شخصیت تھی. حضرت علی نے جیسے اللہ کے نبی کو دیکھا تو علی بول نہیں سکے، ہمت نہیں ہوئی. میرے نبی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. اللہ نے قرآن کریم میں نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضی، اے میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ تیری قربانیوں پر، تیرے راتوں کے رونے و دھونے پر اور اپنے امت کے پیچھے گھومنے پر، درد و فکر کرنے پر اللہ پاک آپ کو اتنا بدلہ دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں نبی کے مقام کو بیان کیا ہے. حضرت علی نے جیسے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو گھبرا کر خاموش ہو گئے. آپ نے کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نعم یا رسول اللہ، جی اللہ کے نبی. آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اور کچھ نہیں بولا. حضرت علی چھوٹا منہ کر کے باہر آئے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا علی؟ کہ میں نے آپ کو نہ کہا تھا مجھے مت بھیجو، نہ ہو گیا. عبد الرحمن نے کہا تھا کچھ تو کہا ہوگا کہ انشاءاللہ کا، کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، آپ کا نکاح ہو جائے گا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہاں کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ آسمان سے خبر آ چکی ہے، جبریل امین آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرائیے. لیکن میرے نبی نے ہاں کیوں نہیں کہا؟ کیوں؟ یہ میسج پوری امت کو سنانا تھا کہ جب کہیں رشتہ کرنا ہو تو گھر جا کر بیٹی سے پوچھا کرو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر پہنچے، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا بیٹا فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، منظور ہے؟ علی کا رشتہ آیا ہے، منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کہا. تب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ آپ کا نکاح ہو جائے گا.
لڑکوں کی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ جس لڑکی کو پسند کرے لڑکے وہی لڑکی کو پسند کرے، کیونکہ ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے، ماں باپ کو انوبھو ہوتا ہے، ماں باپ نے زندگی کے نرم گرم دن گزارے ہیں، ان کو پتا ہے میرے لڑکے کو کون سی لڑکی مناسب رہے گی۔ لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کسی لڑکی کو سلیکٹ کریں یا کسی لڑکے کا انتخاب کریں تو اپنے اولاد کو بھی پوچھا کرے کہ بیٹا یہاں سے رشتہ آیا ہے، بیٹی یہاں سے رشتہ آیا ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ پروفیٹ پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ نے ہاں کہا، پھر میرے نبی نے حضرت علی کو مسجد میں بلایا۔ کہاں بلایا؟ حضرت علی کو آپ نے مسجد میں بلایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہے، عمر فاروق اللہ کے نبی کے ساتھ میں ہے، تمام مدینہ منورہ کے صحابہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ آپ نے نکاح کا خطبہ پڑھا، ابھی نکاح کا خطبہ ہوگا، یہ نکاح کا خطبہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب بھی نکاح پڑھاتے تھے آپ 3 آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، باقی جو حدیثیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو بزرگوں کی تبرکات ہیں، بطور برکت کے پڑھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے بعد آپ نے یوں کہا، علی میں اپنی بیٹی کا نکاح 500 درہم مہر کے عوض میں نے بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا، کیا تو نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ حضرت علی نے کہا نکحتها وقبلتها یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور قبول بھی کیا۔ حضرت علی فوراً سجدے میں چلے گئے بطور شکر کے، اور یہ آیت پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے میں دعا کی، میرے نبی نے کہا آمین آمین آمین۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح میں آپ نے زینب، رقیہ، ام کلثوم کے نکاح میں آپ نے چھوارے بانٹے، اپنی بیٹی فاطمہ کی نکاح میں آپ نے شہد کا شربت بانٹا اور پورے مدینہ والوں کو آپ نے شہد کا شربت پلایا۔ دیکھو میرے بھائیوں، سادگی سنت ہے، تکلف کی گنجائش ہے، پر تکلف کی گنجائش ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح تو ہو چکا، لیکن رخصتی اس کے بارے میں علماء کے 4 قول ہیں۔ بعض فرماتے 1 سال کے بعد، بعض 6 مہینے کے بعد، بعض فوراً، بعض 3 دن کے بعد، لیکن صحیح قول ہے کہ 6 مہینے کے بعد میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی رخصتی فرمائی۔ حضرت علی کے چھوٹے سے بھائی حضرت عقیل نے کہا علی رخصتی ہو جائے آپ کے گھر پر آپ کی بیوی آ جائے، تو کہا میں تیار ہوں۔ ایک دونوں حضرت سلمان فارسی کے پاس گئے۔ سلمان فارسی کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں زیادہ تھا۔ کہ سلمان اللہ کے نبی سے بات کرو علی کی رخصتی ہو جائے۔ سلمان فارسی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے، سلمان فارسی تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا ساری دنیا کی انسانیت جنت کی مشتاق ہے اور جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے۔ جنت روزانہ اعلان کرتی ہے این اشتاق سلمان، میں تو سلمان کی مشتاق ہوں۔ سلمان کو جنت طلب کرتی ہے۔ کتنا بڑا مقام سلمان فارسی کا اللہ کے نبی کی نگاہ میں ہوگا۔ پھر سلمان فارسی نے حضور سے بات نہیں فرمائی، مائک گنگن کیوں ہوتا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ سے بات کی جو میرے نبی کی بیوی ہے۔ ام سلمہ نے حضور کو بات کی کہ یا رسول اللہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے، تو آپ نے کہا لے جائے میری بیٹی فاطمہ۔ میری پوری بات سننا، میرے نبی نے اپنی بیٹی کی رخصتی کیسے کی؟ ایک ٹرک لیگجریا بھر کے نہیں آتی تھی تو آج ہمارے ہاں رسم و رواج بن چکا ہے۔ آپ نے اسماء بنت عمیس، ام ایمن، یہ مدینہ منورہ کی 2 لڑکیاں ہیں، ان کو فرمایا علی کے گھر پر جاؤ، داماد علی کے گھر پر جاؤ۔ حضرت علی کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا،
کہا علی کے گھر میں جا کر فرش کو لیول کرو، سرخ مٹی ڈال کر گھر کو تھوڑا فرش کو لیول کرو، دیواروں کی پوچھا پاچی کرو، اچھی کرو۔ ان دونوں کو وہاں بھیجا اور آپ نے کہا حضرت عائشہ کو اور ام سلمہ کو کہا میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، لیکن ہماری طرح دلہن نہیں بنانا کہ 10-10 ہزار کے جوڑے کپڑے پہن لیے اور نامعلوم کتنی خرافات، 4 دن مہندی میں لگ جاتے ہیں، لڑکیاں نماز نہیں پڑھتی، لڑکیاں گھر میں برتن نہیں دھوتی اور ایسی لپسٹک اور ایسی کریمیں چہروں پر ڈالتی ہیں کہ جن سے وضو نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ ان نکاحوں میں برکتیں کبھی نہیں ہوا کرتی۔ میری نبی کی بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ، کپڑے پہناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس چھوٹی سی بارات آئی، علی آئے، عقیل آئے، سلمان فارسی آئے، 3 آئے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ، تو آپ نے گھر سے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو سامنے بٹھایا اور آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ فاطمہ نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں جن سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت تھی ان سے میں نے تیرا نکاح کروایا ہے بیٹی۔ پھر کہا بیٹی فاطمہ، علی تم کو نبی کی بیٹی مبارک ہو، تم کو نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پیالے میں پانی منگوایا، پھر آپ نے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے آپ نے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد آپ نے اپنی انگلیاں مبارک ڈالی اور ڈالنے کے بعد فاطمہ کے سینے پر یہ پانی چھڑکا، علی کے سینے پر آپ نے پانی چھڑکا۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو 2 عورتوں کے ساتھ روانہ کیا، اسما بنت عمیس اور ام ایمن، یہ اللہ کے نبی کی بارات ہے۔ یہ دونوں عورتیں نے جا کر فاطمہ کو رخصت کیا۔ پھر میرے نبی نے کہا علی عشاء کے بعد میں تمہارے گھر پر آتا ہوں، تب تک میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا، حضرت علی کو بٹھایا، آپ نے پھر پیالے میں پانی منگوایا اور آپ نے دعا دی، اے اللہ ان نکاح کو تو برکت والا عطا فرما، ان دونوں میں محبت عطا فرما، اخرج من ذریۃ صالحہ، ان دونوں سے اللہ کو نیک اولاد عطا فرما۔ خدیجہ دیندار ماں تھی تو بیٹی فاطمہ نیک بنی، بیٹی فاطمہ دیندار ماں تھی تو بیٹے حسن حسین نیک بنے۔ جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹی دیندار بنتی ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں سورہ معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا، اپنی انگلیاں ڈالی اور 3 جگہ پر پانی چھڑکا، ان کے کندھوں پر، ان کے سینے پر اور ان کے کمر پر پانی چھڑکا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی ولیمہ کرو۔ کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے۔ لڑکیوں کی طرف سے کھانا نہیں ہوتا، کھانا لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے، ولیمہ لڑکے کا ہوتا ہے۔ لڑکی کی طرف سے کھانے کا نظام نہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہ حضور کے زمانے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے آقا نے کہا علی آپ نے 9 درہم دیے، 9 درہم، چلو علی بازار میں جاؤ، 5 درہم کا چھوارے خریدو، 5 درہم کے، اور 3 درہم کا آپ شہد خریدو اور 1 درہم کا گھی خریدو۔ سعد بن عبادہ نے کہ یا رسول اللہ میرے گھر پر شیخ ہے، میرے گھر پر دمبا ہے، اس کو میں ذبح کر لوں، 13-14 کلو گوشت نکل جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر آئے چھوارے، گھی اور شہد کو لے کر آئے، آپ نے چھوارے میں سے آپ نے گٹلیاں نکالی، میرے نبی نے گٹلیوں کو پیسا، کھجور کی گٹلی، اور پیسنے کے بعد شہد میں ڈالا، اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے علی کے نکاح کے ولیمے میں میرے نبی نے اپنی طرف سے سویٹ ڈش تیار کی، میٹھا آپ نے اپنی طرف سے تیار کیا۔ گوشت پک گیا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دیگ پر بیٹھے اور پورے مدینہ والوں کو دعوت دی۔ یہ مالداروں کا ولیمہ ہے، اگر کوئی مالدار پورے گاؤں کو کھلانا چاہے تو گنجائش ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح میں پورے مدینہ والوں کو دعوت دی ہے، اور اپنی بیوی زینب بنت جحش کے نکاح میں بھی پورے مدینہ والوں کو آپ نے دعوت دی ہے۔ میرے نبی ڈیگ پر بیٹھے، پورا مدینہ نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کر کھانا ویسا کا ویسا باقی رہا، سارے مہمانوں نے کھایا،
سارے مدینہ منورہ کے مردوں نے بچوں نے کھایا، کھانا ویسا کا ویسا باقی رہا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا خود تناول فرمایا میرے نبی نے، لیکن دیکھ میں کھانا ویسا کا باقی تھا۔ یہ سنت کے مطابق نکاح کرنے کے برکات ہے میرے بھائیو۔ یہ مجبور کی بستی کے اطراف کے گاؤں والے، ہم نکاح میں اللہ کے نبی کو فالو کریں، ہم دنیا کی قوموں کو فالو نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، دیکھو نکاح 4 چیزوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، 4 چیزوں کو دیکھ کر۔ کچھ لوگ مال کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ میرے نبی نے کہا لوگ جو کرتے ہیں منگنی کرتے ہیں، ہاف میرج جو منگنی کرتے ہیں، یہ ہاف میرج کا لفظ میں نے زبان سے غلط نکال دیا، یہ ہاف میرج بھی نہیں ہے، پاؤ میرج بھی نہیں ہے، آئی بس سمجھ میں، اس لیے کہ منگنی نکاح نہیں ہے، منگنی نکاح نہیں ہے، بلکہ منگنی تو عہد کوئی بات یوں کہیں کسی سامنے والے سے میرا بیٹا تمہاری بیٹی کا اپنا رشتہ کر لیں گے، لیکن میرے بھائیو ہماری منگنیاں کتنی خراب ہو چکی ہیں اور ہماری منگنیوں میں کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں، اور منگنی کے بعد باتیں کرنا شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لڑکا لڑکی سے بات کرتا ہے، لڑکی لڑکا سے بات کرتا ہے، نکاح کے پہلے وہ لڑکی تیری بیوی نہیں ہے، تیری وائف نہیں ہے، بلکہ وہ تو پرائی بچی ہے جب تک تیرے نکاح میں نہ آوے۔ پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں کسی بچی سے نکاح کا ارادہ ہو، منگنی کرنی ہو، ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لو، ایک بار، لیکن لڑکا لڑکی الگ کمرے میں نہ بیٹھے، لڑکا لڑکی الگ کمرے میں نہ بیٹھے، بلکہ لڑکے کے ساتھ لڑکے کا بھائی ہونا چاہیے، اس کا کوئی رشتہ دار ہونا چاہیے، لڑکی کے ساتھ اس کی کوئی ماں، اس کی بہن یا بڑی عورت ہونی چاہیے، تاکہ لڑکا لڑکی کو برابر دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو برابر دیکھ لے، ساتھ میں زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے۔ اب منگنی کے بعد پھر باتیں کرنا، بلکہ آج کل تو منگنی میں فون تحفے میں دیا جاتا ہے تاکہ آرام سے باتیں کریں۔ بھائیو شریعت کی نگاہ میں بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ خیر یہ تو منگنی کی بات تھی، لیکن نکاح ہم 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نکاح مال کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ لڑکا کہاں جاب کرتا ہے، لڑکا کتنا مالدار ہے، لڑکے کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کہ مال کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ یہودی مال کو دے کر نکاح کرتے ہیں۔ چاہے لڑکا دیندار ہو، لڑکا پاک دامن ہو، لڑکی پاک دامن ہو، نہ ہو مال ہے نکاح کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرا نکاح ہوتا ہے نا خوبصورتی کی بنیاد پر، کہ لڑکی خوبصورت ہے، لڑکا خوبصورت ہے، دیندار نہیں ہے، خالی خوبصورت ہے، اچھا کلچر نہیں ہے، اچھا کیریکٹر نہیں ہے، کیریکٹر لڑکی کا لوس ہے، لیکن لڑکی خوبصورت ہے۔ تو یہ طریقہ کرسچنوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا تیسرا نکاح جو ہوتا ہے حسب نسب، خاندان کی بنیاد پر، اتنا اونچا خاندان والا، اتنا اونچا خاندان والا، یہ تو بڑے سماج کا ہے، یہ تو بڑے خاندان کے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اور چوتھا نکاح ہوتا ہے دین کی بنیاد پر، کہ لڑکا نماز کا پابند ہے، لڑکا آنکھوں کے اندر حیا ہے، لڑکا کسی لڑکی کی طرف کبھی نہیں دیکھتا، لڑکا ذمہ داری اٹھانے والا انسان ہے، خاموش مزاج ہے، محنتو آدمی ہے، کہ لڑکے کے اخلاق دیکھو، اس کا کیریکٹر دیکھو، اس کی زندگی میں دین دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، یہ اللہ کے بندے دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنا، تیرا گھر بھی بنے گا، تیرا خاندان بھی بنے گا۔ ہاں اگر دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے اچھا ہے، دینداری کے ساتھ مال بھی ہے تو اچھا ہے، اور دینداری کے ساتھ اونچے خاندان کی لڑکی ہے تو اچھا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم جو دیکھیں گے وہ کیا دیکھیں گے؟ لڑکا و لڑکی کا دین دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں اب دیکھو نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد ابھی لڑکے یوں کہیں گے کہ میں نے قبول کر دیا، لڑکیوں کی طرف سے ایجاب آ جائے گا کہ میں تیار ہوں۔ اب نکاح تو ہو جاتا ہے، نکاح کرنے کے پہلے بہت بڑے عالم دین شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ
ہندوستان کے بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے. کبھی ان کو تکلیف پڑتی نا حدیث پڑھانے میں کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کو خواب میں آ کر بتاتے یونس یہ حدیث کا مطلب یہ ہے. اتنے بڑے چوٹی کے عالم جب کسی کا نکاح پڑھاتے تھے تو نکاح کے پہلے 3 باتیں کرتے تھے. پہلی بات فرماتے تھے کہ نکاح کرنے میں سنت کی نیت ہو کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے. دیکھو ابھی نکاح تو ہو جائے گا, ایجاب و قبول ہو جائے گا, تو اگر سنت کی نیت نہیں کی تو لڑکے کے لیے لڑکی حلال ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. یہ سارے دلہوں سے گزارش ہے کہ سنت کی نیت سے نکاح کریں کہ میں اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 2, نکاح کے پہلے یہ نیت کرنا, نکاح کے پہلے میری زندگی کتنی بھی غلط گزری ہو ٹھیک ہے, اب نکاح کے بعد میری زندگی کبھی غلط نہیں گزر سکتی. سنو میرے بھائیوں, نکاح کے بعد ایک لڑکی اپنے نکاح میں آتی ہے, 2 بول پر اپنے خاندان کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, چھوٹے چھوٹے بھائی بہن کو چھوڑ کر ایک لڑکی پرائے کے گھر میں آتی ہے. لڑکے کا حق بنتا ہے اب اس کے پہلے کتنا بھی گناہ ہو گئے ہو, بہت بڑے کبیرے گناہ, اللہ سے معافی مانگ لے, لیکن شادی کے بعد کبھی بھی آدمی کی نظر غیر کی طرف نہ جاوے, آدمی کا دل کبھی غیر کی طرف نہ جاوے, نہ لڑکی کی طرف نہ کسی اور کی طرف جو بیوی سے محبت میں رکاوٹ بنے. اور تیسری بات فرمائی کہ نکاح کرتے وقت اللہ سے اولاد کی دعا کرے, نیک اولاد کی. دیکھو نیک اولاد کی دعا کرے. نبیوں نے اللہ سے اولاد مانگی لیکن نیک مانگی. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من الصالحين. زکریا علیہ السلام کی دعا, ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اللہ سے نیک اولاد مانگی. ہمارے احمد آباد میں بہت سے ماں باپ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں مولا کاش ہماری اولاد نہ ہوتی, ہماری اولاد نشے کی عادی ہو گئی, ہماری اولاد MD ڈرگس پیتی ہے, ہم پریشان ہیں. جس گھر میں ایک لڑکا نشے کا عادی بن جاتا ہے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے, پورا گھر ٹوٹ جاتا ہے, بوڑھا باپ رو 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 کے زندگی بسر کرتا ہے اور بوڑھی ماں کی زندگی تھکن سے چور چور ہو جاتی ہے. اللہ سے نیک اولاد مانگے. اولاد اللہ نیک دے. میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو کتنی بھی دنیا پڑھا لو لیکن سب سے پہلے اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا. یہ 3 باتیں ہمارے بڑے فرماتے تھے. اب دیکھو اب نکاح ہونے کے بعد ہماری بیوی ہم سے کیسے خوش رہے. میں 10 منٹ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اپنی بیوی سے کیسے رہنا, میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم و خیرکم لأہلکم, تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. میرے بھائیوں آج بہت ساری بیٹیاں شادی کر کے گھروں پر آتی ہیں اور 4-5 مہینے بھی نہیں گزرتے اور گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بیٹی ہمارے گھر پر آوے تو اس بیٹی ہماری بیوی بن کے آئی ہے, ان بیوی کے ساتھ ہمارا برتاؤ بالکل نرم انداز کا ہو. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. اللہ تبارک و تعالی امت کے نوجوانوں کو, اپنے بندوں کے نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ میری بندیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے, نئی دلہن بن کے گھر میں آئی ہے, اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, محبت کا معاملہ کرنا. عورت کے دل کے جتنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے سامنے محبت کا اظہار کرتے تھے. سنتے ہو بھائی, زمانے جاہلیت میں عرب میں عورتوں کے سامنے محبت کا اظہار کرنا عیب تھا. کوئی مرد یوں کہے کہ اپنی بیوی کو یوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یہ کہنا بیوی کے سامنے یہ بہت بڑا گناہ تھا عربوں میں زمانے جاہلیت میں. اور اپنی معشوقہ کے سامنے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور لڑکی سے اس طرح بات کرنا یہ عرب کے اندر فخر تھا, اظہار محبت. بڑے بڑے اشعار پڑھتے تھے. میرے نبی نے فرمایا نہیں, ایسے ماحول میں
آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، یہ ماحول عرب کا ہے، ایسے ماحول میں صحابی نے حضور کو پوچھا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کس کو پوچھا؟ انبیاء کے سردار کو پوچھا، ایسے ماحول میں پوچھا کہ لوگ بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، اگر دل میں محبت ہوتی بھی تھی تو زبان سے بات نہیں نکالتے تھے، ان کا نیچا ہوتا تھا۔ ایسے ماحول میں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احب الرجال من احب الناس الیک، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ کیا کہا؟ عائشہ سے۔ عائشہ آپ کی بیوی ہے، عائشہ سے۔ تو وہ صحابی بھڑک گئے کہ اللہ کے نبی لیس من النساء بل من الرجال، عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سائیکولوجی کے بھی نبی تھے نا، آپ سمجھ جگہ یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ آپ یوں فرماتے ابو بکر سے، آپ نے کہا نہیں عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کا نام پھر لیا، ابوہا، عائشہ کے ابا سے میں محبت زیادہ کرتا ہوں۔ یا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں کے سامنے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں جب انٹر ہوتے، داخل ہوتے تو آپ سلام کرتے تھے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت ہے، گھر میں سلام کرو، بیوی کے سامنے مسکراؤ۔ حدیث پاک پکی کے صحیح مسلم میں جب میاں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اپنے دندے، اپنے کاروبار کا ٹینشن مارکیٹ میں رکھ کر آؤ، اس میں بچوں کا کیا قصور ہے، بیوی کا کیا قصور ہے؟ بیچاری 12 گھنٹے اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، مجھے اپنے شوہر کا پیار ملے گا، اپنے شوہر کی محبت ملے گی، لیکن گھر پر جاتے ہمارا مزاج گرم ہو جاتا ہے۔ بیوی مسکراتی ہے، کہتے مجھے موڈ نہیں ہے، جلدی کھانا دے دے، موبائل لے کر آدمی سو جاتا ہے۔ یہ گھروں کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک بار گھر میں داخل ہوئے تو آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت عائشہ مسکرا رہی تھی تو آپ نے کیا فرمایا؟ سننا میری بات نبی کر رہے، میں نہیں کہتا، میں آپ کو پکی روایتیں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے نماز کا دین تو ہے، رمضان کے روزے کا دین تو ہے۔ میرے نبی کی اپنی بیویوں کے ساتھ لائف زندگی کیا تھی، آج تک میرے اور آپ کے سامنے بہت کم باتیں آئی ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا عائشہ مسکرا رہی ہے تو آپ نے کہا عائشہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے جتنا کہ میں کھجور کو شہد کے ساتھ ملا کے کھاؤں۔ سمجھتے ہو؟ کھجور بھی میٹھی اور شہد بھی میٹھا، مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ میں کھجور کو شہد کے ساتھ ملا کر کھاؤں۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی ہے، مجھے تو اتنی آپ سے محبت ہے کہ میں مکھن کو شہد کے ساتھ ملا کر کھاؤں۔ اس سے اوپر کی بات فرمائی، اے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیوی کا دل رکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایک بار مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا عائشہ پانی پی رہی ہے۔ کیا پی رہی ہے؟ عائشہ پانی، بڑے پیالے میں پانی پی رہی ہے۔ آپ نے کہا عائشو، دیکھو بیوی کو اپ نام دے سکتے ہیں۔ عائشہ نے کہا اے عائشو، اور یہ کہا اے حمیرہ۔ حمیرہ بولتے عربی میں جو عورت سفید بھی ہو اور اس میں سرخ رنگ زیادہ ہو، حمیرہ، اے میری بیوی، خوبصورت بیوی، اے حمیرہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا، میرے لیے پانی بچانا۔ جیسے آپ نے پیالے کو ہاتھ میں لیا تو آپ نے فرمایا عائشہ تیرے ہونٹ کہاں لگے تھے، تیرے لب کہاں لگے تھے؟ ہم کیا کہتے تیرا ایٹھا کون پیوے؟ ہمارا تو نظام ہی کچھ الگ ہے۔ میرے بھائیو وقت کم تھا، میں نے آپ کو بتاتا کئی سی جہالت ہمارے گھروں میں ہے، گھر ٹوٹ چکے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے ہیں اور ہماری بیویاں
جب آٹا گونتی ہے تو شوہر کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور ساس کے ظلم و ستم کی وجہ سے جب عورت آٹا گونتی ہے تو آٹا گونتے گونتے اس کے گرم گرم آنسو آٹے کے پانی میں مل جاتے ہیں. وہ کسی کے سامنے نہیں کہتی گھر میں تکلیف کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. میرے بھائیو، زندگی گزارنے کا طریقہ پروفیٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. میرے نبی نے کہا عائشہ تیرے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ آپ نے وہی سے پانی پیا، آپ نے وہی سے پانی پیا. مستند الرضا کی حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. ماں عائشہ حالت حیض ناپاکی کی حالت میں تھی اور بوٹی کو نوچ رہی ہے. آپ نے کہا عائشہ تھوڑی میرے لیے بچانا. اور عائشہ نے جہاں سے بوٹی کو نوچا وہاں سے میرے نبی نے بوٹی کو کھائی. یہ اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے ہے. بے حسنا بعد میں سنو، ابھی تم کو ضرورت ہے. اپنی بیٹی کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا، وہی سے گوشت کی بوٹی کو نوچا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں. صحابہ کا مجمع اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. آپ نے کہا صحابہ کو تم آگے چلے جاؤ، آگے. سارے کے سارے صحابہ پردے میں چلے گئے آگے. تو میرے نبی نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا عائشہ دوڑ لگائے. کون؟ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار عائشہ دوڑ لگائے. کیا کوئی وقت کا شیخ الحدیث دوڑ لگاتا ہے؟ میرے نبی نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ، دونوں دوڑے. حضرت عائشہ ہلکی پھلکی تھی، آگے بڑھ گئی. میرے نبی نے کہا عائشہ تو جیت گئی. 1-2 سال کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے. آپ نے پھر کہا صحابہ کو تم آگے چلے جاؤ. پھر آپ نے کہا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. اس بار اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے. آپ نے کہا تل کا، اس بار تو جیت گئی، اس بار میں جیت گیا. یہ کیا منشا، دوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا میرے نبی دوڑنے کے لیے آئے تھے؟ کیا دنیا میں دوڑنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں بیویوں کا دل کیسے جیتنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. اس سے میرے بھائیوں اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرنا. اچھا نکاح کے بعد ماں بھی ہوتی ہے اور بیوی بھی ہوتی ہے. انسان پریشان بیوی کے سنو کہ ماں کی سنو. اکثر ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی میں اکثر عورتیں برباد ہو جاتی ہیں. ماں جب ماں ہوتی ہیں اس کے روئے سے محبت ٹپکتی ہیں. وہی ماں جب سانس بن جاتی ہیں اس کے روئے سے ظلم نکلتا ہے، پریشانی نکلتی ہے. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں آنے والی بچی اپنے ساسو سسر کو اپنے ماں باپ سمجھے کہ میرے ماں باپ ہے، اور سسر اور ساسو آنے والی لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھے، یہ میری بیٹی ہے. بیٹی گھر میں کس طرح نخرے کرتی ہے. کھانا پکاؤ تو پکاوے، نبی پکاوے، سو جاوے. ماں باپ سے بیٹی نہیں ڈرتی. آنے والی بہو بھی نخرے کرے تو ساس اور سسر آنے والی بہو کو بیٹی سمجھ کر اپنی بہو کے نخرے کو برداشت کرے. میرے نبی نے فرمایا ساس کے حد ہیں، ساس کے حدود ہیں، سسر کے حدود ہیں، میاں کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، نندوں کے حقوق ہے. جب سارا کا سارا معاشرہ حقوق میں چلتا ہے، میاں اپنے حق کو جانتا ہے، بیوی اپنے حق کو پورا کرتی ہے، ساس اپنے حق کو پورا کرتا ہے، ہمارا پورا کا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں جب حق ٹوٹتے ہیں، میاں ظلم کرتا ہے، ساس ظلم کرتی ہے، سسر ظلم کرتے ہیں، تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار سہارا بن جاتے ہیں اور گھروں میں رونے کی چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور چند دن کے بعد لڑکی کی طلاق ہو جاتی ہے. اس سے میرے بھائیوں اپنے بات کو ختم کر رہا ہوں، نکاح کا وقت ہو چکا ہے. آپ سے ضروری ہے اپنے گھر میں محبت کا پیغام لاؤ، محبت کا پیغام لاؤ، محبت کا پیغام لاؤ. جوائنٹ فیملی ہے تو ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں. بیوی آنے کے بعد ماں کو نہیں بھول جانا اور ماں کو راکسکت بیوی کو نہیں بھول جانا، بلکہ ماں کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، بیوی کے حق کو بھی ادا کرنا ہے. بیوی کی باتیں بھی سنیں گے اور ماں کی باتیں بھی سنیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کو کبھی یوں نہیں کہا کہ تم ماں کو
ماں کو یوں کہا میں تمہارے سارے کام میں کروں گا۔ امام شافعی اتنے بڑے عالم دین بن چکے تھے، 14 سال کی عمر میں عرب اور عجم کے بہت بڑا مقام تھا۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی ماں کے پیروں کو چومتے تھے، اپنے ماں کے پیروں کو چاڑتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، تو میرے پیروں کو چاڑتا ہے۔ فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاڑتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاڑتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرو، ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ ہمارے اسلام میں اولڈ ہوم نہیں ہے، بوڑھوں کا گھر نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے پر ثواب ہے۔ بوڑھے ماں باپ اگر کچھ بولے، کبھی ماں باپ کے سامنے کبھی منہ اونچا مت کرو۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، باپ سے آگے مت بیٹھو، باپ کے آگے مت چلو اور ماں کے سامنے بیٹھو۔ ان لوگوں کو جا کر پوچھو جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے، ان لوگوں کو جا کر پوچھو جن کے باپ دنیا میں نہیں ہے، زندگی بایوں کیسے گزرتی ہے۔ بلکہ بچہ جب رات کو جوان لڑکا گھر سے نکلتا ہے، بیوی سو جاتی ہے، بچے سو جاتے لیکن ماں نہیں سوتی۔ میرا بیٹا کب آئے گا، میرا بیٹا کب آئے گا، میرا بیٹا کب آئے گا، ماں انتظار میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہوا کا طوفان آتا ہے اور گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرا بیٹا آیا، میرا بیٹا آیا۔ بھائیو، جن لوگوں نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، بیوی کی باتیں سن کر ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکالا، بوڑھے ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکالا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہ بوڑھے ماں باپ ان کے دن کیسے کٹتے ہیں، ان کی راتیں کیسے کٹتی ہیں۔ کھیتوں میں مزدوری کر کے ہم کو پڑھایا، کھیتوں میں مزدوری کر کے ہم کو جوان بنایا، ہماری شادی میں خرچہ کیا۔ بیوی کی بات کو سن کر ماں کو دھکے مارنا، بیوی کی بات کو سن کر گھر کو چھوڑ دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ الگ ہو سکتے ہو لیکن بیوی کی بات بھی سنو، ماں باپ کے بات بھی سنو۔ اگر گھر میں لگے بادل گرج رہے ہیں، گھر میں لڑائی کا وقت آ چکا ہے، تو محبت کے ساتھ ماں باپ کو خوش کر کے بیوی سے الگ، ماں باپ سے الگ ہو جاؤ، لیکن روزانہ ماں باپ کے حق کو ادا کرو، ماں باپ کو کھانا کھلاؤ۔ ایک جوان لڑکا جب باپ کو لقمے بنا کے کھلاتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی فقیر نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ جن کے پاس لاکھوں کی بلڈنگیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، اگر تم نے ماں باپ کو ستایا ہے، تمہارے موت کے پہلے تمہارا اینڈ خراب ہوگا، تمہاری ذلتیں ہوگی، تمہاری اولاد بھی تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکالے گی۔ اس سے میرے بھائیوں، یہ نکاح کا سیزن ہے، بہت بڑی خوشی کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، نکاح پر تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ نکاح میں لوگ بات نہیں سنتے، کپڑے بگڑ جاتے ہیں، بیٹھوں گے تو پریس ٹوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، تو لوگ کھڑے کھڑے بھی بات سن لیتے ہیں۔ لیکن یہاں مجمع ماشاءاللہ بہت جمع ہوا مجمع ہے، آپ نے اللہ کی دین کی باتوں کو سنا ہے، اللہ پاک قبول فرماوے۔ اللہ اس نکاح میں اللہ پاک برکتیں عطا فرماوے، نیک صالح اولاد کے وجود کا ذریعہ بناوے۔ اجتماعی نکاح کی برکت ہے کہ پورے گاؤں میں جوڑ ہے، پورے گاؤں میں محبت ہے، اللہ محبت کو باقی رکھے۔ ہمارے تعلقہ پنچایت کے پرمکھ بھی آئے ہیں، ہمارے سمیع بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی آمد کو قبول فرما کر اللہ نجات کا ہدایت کا ذریعہ بناوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو اللہ پاک قبول فرمائے۔